بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم لیکچر کی سیریز کا آغاز کرتے ہیں، جس میں سے پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ عربوں کے حالات اسلام سے پہلے کیا تھے، عربوں کا کلچر اسلام سے پہلے کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان میں عربوں کے سیاسی حالات، عربوں کے مذہبی حالات، عربوں کے معاشی حالات، اس کے علاوہ عربوں کے سماجی مسائل، اخلاقی مسائل اور خواتین کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو سلوک روا رکھا جاتا تھا اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ایزیلی پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عربوں کے سیاسی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا تھے؟ عرب کی اگر بات کی جائے تو عرب کے ارد گرد ایران، روم اور حبشہ کی بڑی بڑی عظیم بادشاہتیں آباد تھیں۔ شام میں آل غسان کی حکومت تھی۔ جو بڑے بڑے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے رونما ہوئے، ان میں ایک بڑا واقعہ تو ابرہہ کا واقعہ تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ اصحاب فیل کے نام سے، کہ یمن کے بادشاہ، یمن کا جو گورنر تھا اکسوم، اس نے ایک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر تیار کیا تھا، ایسا ہی اسی شیپ میں بڑا خوبصورت مزین کر کے، تاکہ لوگ اس طرف آئیں، خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پہ کچھ گندگی کو پھینک دیا، جس کا وہ بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کے روانہ ہوا۔ لیکن وہ بہت بڑا لشکر تھا، ہاتھیوں کے اوپر مشتمل لشکر تھا، بڑی تعداد میں ہاتھی اس لشکر میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا گیا اور اس لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک بڑی چیز جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ خندقوں والا واقعہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ذو النواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا اور ان کو عیسائیت کا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب وہ اس بات پر نہیں مانے تو پھر اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور خندقوں میں ایندھن جلا کے بہت بڑی آگ جلا دی، تاکہ یہاں سارے شہر کو بلا کے تاکہ یہاں میں اپنی دہشت جو ہے وہ پھیلاؤں گا اور طاقت کے زور پہ ان کو مذہب تبدیل کرنے کے اوپر مجبور کروں گا۔ تو اس نے اپنی کوشش کی تاکہ لوگ عیسائیت کو ماننے سے باز آ جائیں، چونکہ اس وقت عیسائیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت ہی صحیح مذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو خندقوں میں آگ جلائی گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس میں جل جاتے جو عیسائیت کو ماننے والے ہیں، وہ آگ اس قدر بڑک اٹھی کہ اس آگ میں وہ بادشاہ اور اس کے حواری جو ہیں وہ سارے اس آگ کا ایندھن بن گئے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس کا قرآن میں بھی، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، ذکر کیا ہے۔ اب اسپیسیفکلی مکہ کی اگر بات کریں تو مکہ پہ پہلے بنو خزاعہ کی حکمرانی تھی، کافی عرصے تک ان کی حکمرانی رہی۔ پھر قصی کے آنے کے بعد مکہ کا کنٹرول جو ہے وہ بنو قصی نے سنبھال لیا۔ قصی نے آ کے اس کے بعد بڑی اس مکہ کے سسٹم میں بڑی چینجز لائیں، اور اس میں سے ایک یہ کہ اس نے قریش کو، قصی نے آ کے مکہ کو قریش میں ایک طرح سے پورا شہر ان میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو سونپ دیں۔ قصی نے آ کے حرم کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا، ایک طرح سے پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کی، کہ جہاں پہ ایڈوائزری کونسل جو ہے بیٹھ کے اپنے معاملات کو، میوچل معاملات کو ڈسکس کرتے تھے۔ پھر اس نے رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دیں تمام قبیلوں کے اندر، اور
اس نے کہا کہ ایثار یعنی فالگیری کے جو تیر ہوتے تھے ان کی تولیت جو ہے ملکیت بنو جمح کے پاس ہوگی، خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کا انتظامات وغیرہ کی ذمہ داری بنو ہاشم کے پاس ہوگی، مالیات کا ذمہ دار جو ہے وہ بنو سہم ہوگا، اسی طرح شورا کی ذمہ داری جو ہے وہ بنو اسد کے پاس ہوگی، دیتوں وغیرہ یا پھر جرمانے جو ہوتے تھے ان کی ذمہ داری بنو تمیم کے پاس ہوگی، فوجی پرچم کی علمبرداری بنو امیہ کے پاس ہوگی، فوجی کیمپ کا نظام جو ہے وہ بنو مخزوم کے پاس ہوگا، اسی طرح سفارتکاری کی ذمہ داری بنو عدی کے پاس ہوگی۔ تو یہ قصی نے آ کے جو چینجز لائی تھی، مختلف قبیلوں میں کچھ رسپانسبلٹیز کو ڈیوائیڈ کیا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل کنٹرول قصی کے پاس یا کسی ایک خاص قبیلے کے پاس تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ذمہ داریاں تھیں یہ میوچل ذمہ داریاں تھیں جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دی گئی تھی مختلف قبیلوں میں، لیکن مرکزی حکومت مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں تھی۔ مکہ کے اندر مرکزی حکومت کا تصور نہیں تھا، نہ ہی پورے عرب میں، نہ ہی مکہ کے اندر تھا۔ قبیلوں کے سردار تھے مختلف قبائل کے جو اپنے اپنے قبیلوں کے حوالے سے ذمہ دار ہوتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک طرح سے مختصر سیاسی حالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھے۔ اب آتے ہیں مذہبی حالات کیا تھے، خاص طور پہ مکہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے کہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو ماننے والے تھے، ان کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے عرب تقریباً سارے کے سارے موحد تھے، یعنی توحید کو، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ برسوں سے چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اس کی وحدانیت کے قائل تھے، لیکن یہاں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ تو جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ بنو خزاعہ جس نے یہاں پہ حکمرانی کی تھی مکہ میں، وہ یہاں پہ بت پرستی کو لانے والا تھا۔ وہ بھی اصل میں موحد تھا، یعنی توحید کو ماننے والا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس کا ایک دفعہ شام کا سفر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو شام کو تو نبیوں کی زمین کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس کو اس چیز نے بڑا اٹریکٹ کیا اور اس نے کہا کہ اگر شام نبیوں کی زمین ہے اور نبیوں کی زمین پر بت پرستی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی ہی حقیقی مذہب ہے۔ تو اس نے یہ کیا، اس کو صحیح سمجھا، ایک تو اس بت پرستی کو صحیح سمجھا اور اپنے ساتھ جو ہے بہت سارے بت وہاں سے لے آیا جو بہت پرانے بت تھے اور خانہ کعبہ میں لا کے نصب کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، بڑا مشہور تھا، بڑا انفلوئنشل تھا، تو اس نے ساتھ ساتھ لوگوں کو اٹریکٹ کیا، لوگوں کو بت پرستی کی طرف اٹریکٹ کیا۔ تو بہت سارے بت جہاں جہاں اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بت بڑے مشہور ہیں، لات، منات، عزیٰ، حبل، یہ بڑے مشہور پرانے بت تھے، تو وہ لا کے وہاں پہ رکھ دیتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو بتایا کہ قوم نوح کے جو کچھ بت ہیں جو دفن کیے ہوئے ہیں جدہ کے پاس کہیں پہ ہیں، تو وہاں سے اس کو لانا چاہیے۔ تو وہ وہاں پہ گیا اور اس نے قوم نوح کے جو بت تھے یغوث، یعوق اور نصر، وہ وہاں سے اٹھا کے اس کی کھدائی کی اور وہاں سے وہ کلیکٹ کر کے وہ یہاں پہ لے آئے۔ یہ بڑے مشہور بت تھے، قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ ولا یجدون ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تو یہ ان بتوں کو یغوث، یعوق اور نصر، ان بتوں کو لے کے یہاں پہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے چونکہ ایک سسٹم بنانا تھا تاکہ سارے لوگ بت پرستی کی طرف آئیں، تو خانہ کعبہ چونکہ بہترین جگہ تھی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، بت پرستی کے سسٹم کو شروع کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ میں سارے لوگ آتے تھے تو بتوں کو وہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ تو اس نے اس کے ساتھ ایک اور کام یہ کیا کہ حج کے دنوں میں لوگوں کو، چونکہ سارے قبیلے اکٹھے ہو جاتے تو سارے قبیلوں کو ایک ایک بت دے دیا کہ آج کے بعد آپ کا بت یہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اور اس نے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ اس نے 2 بڑے بڑے بت رکھ دیے، صفا پہ اصاف کو اور مروہ پہ نائلہ کے نام کے بت کو اس نے وہاں پہ رکھ دیا۔ مسجد حرام میں اس نے 360 بتوں کو رکھ دیا۔ اب ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان سے مانگا جاتا تھا، ان کو خدا کے ہاں سفارشی سمجھا جاتا تھا،
ان بتوں کو نذرانے قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، اپنی کھیتی باڑی میں ان کا ایک حصہ مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فالگیری کے مختلف طریقے ان کے ہاں رائج تھے۔ لوگ جادوگروں اور نجومیوں کی باتوں کے اوپر یقین کرتے تھے۔ بدشگونی منحوس سمجھنے کا رواج تھا، جیسے ہرن کو شکار کرتے تو بھگاتے، شکار کرتے، جب تیر لگنے کے بعد وہ گرتا، دائیں طرف گرتا تو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا، بائیں طرف گرتا تو ناکامی کی۔ اس طرح بہت سی چیزیں تھیں۔ بعض عقیدے ان کے یہ تھے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ دنوں، مہینوں، جانوروں، عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ کچھ ان کے ہاں روزے بھی رکھے جاتے تھے۔ مذہبی حوالے سے بات کریں تو خاموشی کا جیسے روزہ ہے، کچھ کے ہاں عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ کچھ بعض عربوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بعض عرب خدا کے بھی قائل تھے، یعنی خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ قیامت اور جزا و سزا کا انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے کہ قل یحییہ الذی اول مرہ۔ تو بعض جو ایسے ان میں سے تھے جو جزا و سزا کے بھی قائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پھر بعد میں انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ قبائل ان میں ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ قبیلہ حمیر جو یمن کا تھا وہ سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اسی طرح چاند کی پوجا کرنے والے قبیلے بھی تھے کہ بنو کنانہ جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتا تھا۔ بنو تمیم جو ہے وہ آتش پرست تھا۔ اس کے علاوہ یہ تمام بت پرستی کا سسٹم ان کے اندر بہت زیادہ انوالو تھا کہ اس کی ہر قبیلے کا اپنا ایک بت سمجھا جاتا تھا۔ لات، منات، عزیٰ جو ہیں وہ بڑے بت تھے۔ حبل ان میں سب سے بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، چونکہ جہاں بت پرستی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری دوسری بری چیزیں بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو جو وہاں پہ بت پڑے ہوتے تھے تو وہاں ان کو ٹچ کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ جانوروں کا جب ان کے لیے قربانی کرتے تو ان کا خون جو ہے ان کے بتوں کے اوپر چڑھاتے تھے۔ تو بغیر لباس کے ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بت پرستی کے نتیجے کے اندر ان کے اندر شامل ہو گئی تھی، جو انتہائی بری چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پکچر تھی اس سوسائٹی کے مذہبی حالات کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں عربوں کی جو معاشی حالات ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو عربوں کے ذرائع معاش میں سے جو انکم کے سورسز تھے ان میں سے ایک بڑا سورس جو ہے، مین سورس جو ہے وہ تجارت تھا کہ شام اور یمن میں کپڑے کی صنعت تھی اور چمڑے کی صنعت تھی، اور یہ ایک طرح سے تجارتی ہب سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ امن و سلامتی رستوں میں نہیں ہوتی تھی، اتنے راستے پیسفل نہیں ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے تجارت اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ مکہ میں جو بڑے بڑے بازار لگتے تھے، جو حرمت والے مہینے جن کو کہا جاتا ہے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان میں 4 بازار لگتے تھے۔ چونکہ ان مہینوں میں حرمت والے مہینے ان کو کہا جاتا تھا، تو ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا تھا، لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ان 4 مہینوں میں یہ بازار لگتے تھے۔ اوکاز، ذوالمجاز اور مجنہ یہ بڑے مشہور بازار تھے۔ تو ان بازاروں میں جو ہے وہ بڑی بڑی صنعتیں جو شام سے، یمن سے جو تجارت ہوتی تھی وہ یہاں لا کے بازاروں کے اندر ان چیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تجارت کے علاوہ کھیتی باڑی، باغبانی، غلہ بانی یہ بھی ان کے ذرائع معاش میں سے تھا۔ یہودیوں کا زیادہ جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ یا تو باغبانی تھا کہ ان کے بڑے بڑے باغات تھے، اور اس کے علاوہ دوسرا مین جو سورس آف انکم تھا وہ یہ تھا کہ وہ سود کے اوپر قرضے دیتے تھے، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد سود کوئی ادا اتنی آسانی سے واپس نہیں کر سکتا، تو وہ سود بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ گروی ہو جاتی تھی ان کے پاس۔ تو کچھ ان مکہ کے لوگوں میں سے یا عرب میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ چونکہ خانہ بدوش تھے، وہ صحراؤں نخلستانوں میں پانی کی، سبزے کی تلاش میں نکلتے تھے، جہاں سبزہ پانی ہوتا تھا
وہاں وہ اسٹے کرتے تھے، جہاں جب ختم ہو جاتا تو وہ آگے نئی منزل کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ علم و ادب کی جو ہیں وہ محفلیں لگتی تھیں، شعراء کی محفلیں لگتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے، تو ان مشاعروں سے بھی انکم ہوتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ان کا چونکہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی ان کے اندر عام تھی، ان کی سوسائٹی جو ہم آگے بات کریں گے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے ہاں سورس آف انکم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ سود اور جوئے کی طرح طرح کی صورتیں شکلیں جو ہیں وہ رائج تھیں۔ سود کی عدم ادائیگی کی شکل میں لوگوں کی زمینیں جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب جائیداد کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کے متبادل کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو ان کو ان کے گھر والوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں عربوں کے سماجی اور اخلاقی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے تھے۔ عربوں کے اندر یہ بات کچھ ان کی کوالٹیز یہ تھیں کہ آپس میں خاندانی نظام ان کا مضبوط تھا، قبیلوں کا نظام مضبوط تھا، بھائی چچا کزنز کے جو تعلقات ہیں ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان کی برائیاں بھی بہت ساری تھیں، جیسے ان کے ہاں اشرافیہ میں یہ تھا کہ خواتین کی تھوڑی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ نچلے درجے میں لوگ خواتین کو بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ ہم ڈیٹیل میں آگے خواتین کے الگ سے ڈسکس کریں گے۔ حلف کے اوپر یہ ہے کہ بڑی پختگی کے ساتھ پابند ہوتے تھے، حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے تھے، طرح طرح کی بری رسومات ان کے اندر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹیوشن ان کے اندر عام تھی۔ خواتین جو ہیں اس طرح کی جو پروسٹیٹیوٹس تھیں، جو وہ اپنے گھروں کے اوپر پرچم فلیگ لگا کے رکھتی تھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس طرح کا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ پھر خواتین کو جنگوں کے اندر لے کے آیا جاتا تھا تاکہ ان کے جسموں کی نمائش کر کے جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو جوش و ولولہ جو ہے وہ دلایا جائے۔ پھر اس کے علاوہ غلامی کے عجیب طرح کے سلسلے ان کے اندر موجود تھے۔ تین طریقے سے غلام بنایا جاتا تھا۔ ایک تو جنگ میں قید کر کے غلام بنایا جاتا تھا، غلام اور لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قرض واپس نہ کرے، یعنی کسی کو قرض دیا ہے وہ واپس نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ غلام کی اونرشپ کا تیسرا ایک طریقہ تھا کہ غلام کے مرنے کے بعد اس کی جو اولاد ہوتی تھی، غلام کی جو اولاد ہوتی تھی، وہ بھی اس کو بھی غلام بنایا لیا جاتا تھا۔ یعنی کوئی شخص اگر غلام ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی غلام بنا کے اپنے پاس رکھا جائے گا۔ اگر اسی طرح اگر کوئی شخص مر جاتا ہے آزاد، یعنی غلام نہیں، آزاد اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی وراثت جس طرح باقی وراثت تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح اس کے غلام اور لونڈیاں بھی اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں۔ تو اب خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خواتین کا وہاں اس سوسائٹی کے اندر کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، ان کے نام کے ساتھ رسپیکٹ کا لفظ بھی عجیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو خواتین تھیں ان کے ساتھ اسلام نے آ کے حقوق دیے، لیکن ان سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حق اٹیچ نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کو کوئی حق کے قابل یا لائق سمجھا جاتا ہے یا نہیں۔ خواتین کی یعنی لڑکیوں کی پیدائش کو عار اور شرم سمجھا جاتا تھا۔ اگر کچھ جگہوں پہ اس طریقے سے تھا کہ وہ لوگ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر لیتے تھے، یعنی ان کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے تاکہ ہمیں اس کے حوالے سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں طعنے نہ سننے پڑیں۔ تو بعض جگہوں پہ یہ بھی تھا کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا تھا تو اس خاوند کے فوت ہونے کے بعد جو اس کی بیوی تھی، جو بیوہ تھی، اس کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی تھا کہ جو مرد کوئی بھی مرتا تھا تو اس کی بیویاں جو ہیں وہ بیٹوں کی جو ہیں وہ بیویاں بن جاتی تھیں۔ عورتوں کو میراث میں یعنی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ کنسیپٹ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وراثت چونکہ بیٹوں کے ذریعے سے ایک ہی قبیلے میں رہتی ہے، تو اگر بیٹیوں کے ذریعے سے دوسرے قبیلوں میں چلی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک قبیلے کی دولت جو ہے وہ دوسرے قبیلوں کی طرف منتقل ہو جائے گی وراثت دینے سے۔ تو
خواتین، اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ نکاح کے نام پہ تضحیک آمیز رسومات نافذ تھیں۔ ان بری رسومات میں جو بڑے برے نکاح کی جو شکلیں تھیں، ان میں نکاح الحزن ہے، نکاح البدل ہے، نکاح شغار ہے، نکاح موقت ہے، دو بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم میں نکاح کرنا، اسی طرح محرم خواتین جو ہیں جن کے ساتھ اسلام میں نکاح حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سوسائٹی کا حصہ تھیں جو زمانہ جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش سے پہلے کے معاملات تھے، وہاں پہ یہ چیزیں ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ پھر ان عربوں کے اندر ایک خاص چیز یہ تھی کہ وہ ان کے اندر جنگیں خون ریزی، ایک طرح سے جنگی جنون ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ مختلف قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسی جنگیں ہوتی تھیں جو کئی سال تک جاری رہتی تھی۔ دوسرے قبیلوں کو لوٹنا، ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹ کے لے آنا، ان کے جانور جو ہیں وہ لوٹ کر لے آنا، یہ ایک طرح سے قابل فخر چیز سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی چیز ہے، بلکہ جب ان کے اس وقت کے لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ اپنے کلام میں بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قبیلے کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے اتنے مویشیوں کو ہم لوٹ کے لے آئے۔ تو یہ ایک طرح سے قابل فخر چیز سمجھی جاتی تھی۔ ایک عرب شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے ساتھ کوئی ایسی قوم ہوتی جو گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے ساتھ جاتی اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتی۔ تو یہ ایک طرح سے اس کو اپنے لیے آنر کی بات سمجھی جاتی تھی، فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ لوٹ مار کرنا ایک بڑی بہادری کی چیز ہے، بڑی آنر کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً جو ہے وہ عربوں کی جو مشہور جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، وہ تقریباً 133 کے قریب بڑی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی شروع ہوتی تھی، پانی پلانے کے اوپر، گھوڑوں کو دوڑانے کے اوپر، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسلام سے پہلے جو بڑی جنگیں مشہور ہوئیں ان میں حرب فجار، حرب بسوس اور حرب داحس کے نام سے مختلف جو بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئی تھیں، وہ یہ تھیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا، بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں اس میں ڈسکس کرنی چاہیے تھیں، لیکن ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے جلدی ٹائم کے اندر جتنی زیادہ چیزیں کور ہو سکیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کور ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کا ہم اختتام کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔